کہ 1% کی کمی ایکسپیکٹڈ تو یہی تھی، لیکن ڈیمانڈ پوری بزنس کمیونٹی کی یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. تو یہ جو بہت زیادہ محتاط رویہ ہے اس وقت اسٹیٹ بینک کا اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ فسکل اسپیس تو موجود تھا ان کے پاس سنگل ڈیجٹ میں اس کو لانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل موجود تھا، اسپیس موجود تھی، لیکن دو تین چیزوں کا خطرہ تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹ نیچے کرتے ہیں تو پھر ہماری جو ہے وہ اسپینڈنگز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی، ہم شاید امپورٹ کرنا زیادہ شروع کر دیں گے اور ہمارا امپورٹ کا بل جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہا ہے. جو آپ ایک آبزرویشن اگر دیکھ رہے ہوں، اس سے قطع نظر کہ اس کو بہت بڑا سپورٹ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی ملا ہوا ہے اور ہماری ریمیٹنسز سے بھی ملا ہوا ہے. لیکن جو امپورٹ کا فگر بڑھ رہا ہے وہ تشویش کا باعث بن رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سرکاری کوارٹرز کے اندر. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انٹرسٹ ریٹ نیچے کر دیا، اسپینڈنگ زیادہ ہو گئی تو امپورٹ بل بڑھے گا، ڈالر ہمارا بڑھ جائے گا، افراط زر ہماری بڑھ جائے گی اور ہم پھر اسی صورتحال کی طرف بڑھنا نہ شروع ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کوشیس اپروچ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لیا ہے. اور ہماری تو بیسک ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ 9% پر آ جائے. ہم نے پہلے بھی پریس ریلیزز دی ہوئی تھی، اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے تھے، اور 9% پہ آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ اکنامی جو ہے وہ اوپن اپ ہو جائے گی، ہمارا جی ڈی پی بتدریج بڑھنا شروع ہو جائے گا، انڈسٹریلائزیشن زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی، اور پھر ہم آگے آنے والے سہ ماہی میں شاید پھر 9 سے جو ہے وہ 8-7 کی طرف بھی چلے جاتے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکیں. یہ جو کوشیس اپروچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لینے کی ضرورت اپنی جگہ پہ ضرور رہتی ہے، لیکن اس کے دوسرے طریقے بھی ہوتے ہیں. اور دوسرے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ امپورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک بینچ مارک بنا لیں، ایک کوئی ریسٹرکشنز بنا لیں، اور زیادہ جو پرتعیش چیزیں ہیں جس میں آج کل گاڑیاں بے تحاشا آ رہی ہیں، موبائل فون کی پھر سے درآمد شروع ہو گئی ہے اور ایسیسریز ہماری آ رہی ہیں، ان کو کرٹل کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. اور ہم انڈسٹریل جو گڈز ہیں یا انڈسٹریل مشینری ہے اس کو انکریج کرتے ہیں تاکہ ہماری جی ڈی پی بڑھتی. دیکھیں اس کے لیے بڑی مؤثر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک برین اسٹارمنگ ہوتا ہے، اور اس برین اسٹارمنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ کون سی چیز پاکستان کے لیے امپورٹ کے لیے ضروری ہے، اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف انڈسٹریل گروتھ آ سکتی ہے بلکہ پھر ہماری امپلائمنٹ میں بھی کمی آ سکتی ہے جب انڈسٹریز لگتی ہیں. میں یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور ایک بڑی کوشیس اپروچ لے لی گئی جو ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے انٹرسٹ ریٹ وہی مینٹین کر لو تاکہ امپورٹ جو ہیں وہ کرٹیل ڈاؤن رہ جائیں. اس کے لیے دوسرے پرو ایکٹیو میجرز جس کا میں نے ذکر کیا اس کی ضرورت تھی، اس کی اسٹڈی کی ضرورت تھی جو شاید ہم نہیں کر پائے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے جو مزید مانیٹری پالیسیز آئیں گی اس میں یہ اتنا کوشیس اپروچ نہیں لیا جائے گا. کوشیس اپروچ ضرور لیں ہم کہتے ہیں، مگر اس کے لیے وہ میتھڈ استعمال کریں کہ جس سے ہماری انڈسٹریل گروتھ نہ رکے، جس سے انفلیشن زیادہ نہ ہو اور لوگ جو ہے وہ ریئل اکنامی کی اچھی فیلنگ جو ہے وہ لا سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.